تو بہرکیف میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس تو تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور جمعہ میں بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے بھی ہیں، بڑی مشکل سے جیسے تیسے ٹائم بھی نکلا، اور اگر 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو قیامت آ گئی۔ نکاح میں عشاء کی نماز کے بعد بلاتے ہیں، رات کے 3 بجے نکاح پڑھاتے ہیں، تب قیامت نہیں آئی۔ 3-4 بجے تک رات بھر جاگیں گے، پٹاخہ پھوڑیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ننگا ناچ کریں گے، سب کریں گے، تب قیامت نہیں آئے گی۔ مسجد میں 5 منٹ لیٹ ہو گئے، قیامت۔ اب تو لوگ ٹائم دیکھ کے چلتے ہیں، ایک دم بھاگتے ہوئے آنے کا، کھڑے ہو گئے۔ اللہ احسان ہے آپ کا کہ آپ تشریف تو لائے، کرم فرمایا، آپ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس طرح بھاگتے ہوئے آنے کی توفیق تو دی۔ شرم نہیں آتی ہفتے میں 1 دن آنے کا، اور وہ بھی اس طرح بھگوڑوں کی طرح؟ یہ مسجد ہے یار، سرائے خانہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اتنی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ کچھ تو اللہ رسول کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار جھنجھوڑا ہے، ہمیں دعوت فکر دی ہے، اقرا اقرا، پڑھو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سبق حاصل کرو، درس لو۔ ہم سبق کیا لے رہے ہیں یار؟ کیا سبق لے رہے ہیں؟ صبح و شام آدمی مرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نہیں سوچ رہے کہ آج اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کل ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے اور اسی طرح گڈھے میں ڈال کے چلے آئیں گے۔ وہاں کوئی مددگار نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ نیک اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں۔ خدا رسول کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ ڈیلی روزانہ 2 لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں، ڈیلی کا ریسرچ چاہیے، کہ جو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے۔ انتقال 2 لاکھ کا ایوریج ہے پوری دنیا میں، اور بعد میں تو لکھا 20 لاکھ ہیں۔ چلیے 2 لاکھ صحیح، صبح جب اٹھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان 2 لاکھ میں میرا نام نہیں۔ اور آج اللہ نے اگر تمہیں زندگی دی ہے اور تمہیں بچا لیا ہے تو اس بچانے کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ ابھی بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اب سمجھ جا، اب سمجھ جا، اب نہ ہوش کے ناخن لے لے، اب ہوش کے ناخن لے لے، مگر وہی رفتار بے ڈنگی پرانی تھی سو اب بھی ہے۔ موت کو قریب سمجھے، ہر وقت موت کا تصور رہنا چاہیے، اور جب بھی کسی کی موت کو دیکھیں، آپ نے میں بتا چکا ہوں کہ مرنے کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے نا، دکھایا جاتا ہے، چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ لے بھیا۔ یہ بھی رات دن دنیا داری میں بھاگم بھاگی میں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ جائیداد بھی لے لوں، یہ بنگلہ بھی لے لوں، وہ کوٹھی بھی لے لوں، وہ دکان بھی لے لوں۔ آج دیکھ کیا حال ہے، ہل بھی نہیں پا رہا ہے۔ یہی حال تمہارا ہونے والا ہے۔ یہ عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور بھائیوں نے رسم بنا لیا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے سامنے رکھا۔ پڑھو، زمین کو دیکھو، مجھے پہچانو، آسمان کو دیکھو، مجھے پہچانو، چاند و سورج کو دیکھو، مجھے پہچانو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ مگر ہمارے پاس تو غور و فکر اور پڑھنا تو دور کی بات، تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی جب بات آتی ہے تو وہاں نہیں نکلتا، نہ ٹائم نکلتا ہے، نہ پیسہ نکلتا ہے، نہ کچھ نکلتا ہے، وہاں نہیں نکلے گا۔ اور اگر حرام ناجائز کام کی بات آئے تب تو نوٹوں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اگر ہم مانگتے ہیں تو لوگ بہت مطلب کنجوسی سے دیتے ہیں، اور جب حرام اور ناجائز کام کے لیے مانگے، ڈانس پارٹی رکھنا ہے اور مخنثوں کا ناچ ہوگا، ایسے ناجائز اور حرام کام کے لیے مانگو، تب تو لوگ ہزاروں میں دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔
اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہاری کمائی میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے، لہذا وہ وہی لے گا جو حلال ہے، وہ حرام تو لینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جو جائز رقم ہوتی ہے وہ کم نکلتی ہے، اور حرام کی بات آ جائے تو پھر حرام تو بھرا پڑا ہے۔ حرام کے لیے تو سارے پیسے روپیے دولت لٹائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کمایا ہے ویسے لٹائے گا۔ آپ اللہ سے تجارت کر کے تو دیکھیں، جو 1 کا 10 دینے کا وعدہ کر رہا ہے اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور جو چیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ سب پہ بھروسہ ہے، جو تمہاری دولت سمیٹ کے بھاگ جائیں، جو تمہارے روپے پیسے لے کے بھاگ جائیں اور منہ بھی نہ دکھائیں، ان پہ بھروسہ ہے۔ لیکن جو دینے کا وعدہ کر رہا ہے اور یہی نہیں یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا، اس پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا یہ قسمت کی بات ہے، ایمان کی اور عقیدے کی بات ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے قرآن پر، سوچیں گے قرآن کے بارے میں، اللہ کے کلام پر غور و فکر کریں گے۔ لیکن غور و فکر تو میں نے کہا نا دور کی بات ہے، تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اتنی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں پھر بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے۔ شام میں آدمی بیٹھا ہے، صبح انتقال ہو گیا، جھٹکا نہیں لگا کہ موت کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو جب کبھی بھی آ سکتی ہے تو تیار ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تیار رہنا ہے تو تیاری کر کے رہنا ہے۔ 1 مہینہ پہلے سے تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں، حج پہ جانا ہے تو 2-2 3-3 مہینہ سے پہلے سے تیاری ہو رہی ہے۔ ایک ذرا سی سفر ہوتا ہے، تھوڑا سی لمبا سفر ہے، مہینہ 15 دن کا سفر ہے، تو آپ مہینوں تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ سامنے ایک سفر اور بھی تو ہے، اس دنیا سے نکل کے سفر میں تو جانا ہے نا، ہمیں دوسرے ملک جانا ہے، ملک عدم جانا ہے، ہمیں عالم برزخ میں جانا ہے، یہاں سے نکل کے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ آخر کیا تیاری کر کے بیٹھے ہم؟ وہاں کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا؟ تو دنیا میں آپ کے پاس اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے نا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم آگے جو بھی بھیجو گے اللہ کے پاس، نیکی میں بھلائی میں جو بھی خرچ کرو گے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو جس صورت میں تم نے بھیجا ہے اس سے بہتر صورت میں اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ اعظم خیرا واعظم اجرا، بہتر بھی اور بہت بڑے اجر کے ساتھ، ثواب کے ساتھ اللہ اسے واپس پلٹا دے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے نا۔ ایک بندہ کسی بندے کا احسان نہیں رکھتا تو خدا بندوں کا احسان رکھے گا۔ ایک بندہ کسی بندے کا احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے میرے یہاں کچھ دیا ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو وہاں کچھ دے دوں۔ میں نے کچھ دیا ہے تو آپ بھی پلٹانے کی کوشش کریں گے۔ کہ شادی بیاہ میں جو چاندنے لکھائے جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہم کو دیا، ہم نے ان کو دیا، ہم نے ان کو دیا، انہوں نے ہم کو دیا۔ ایک دوسرے کی کوآپریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، سماجک طریقہ ہے ایک دوسرے کو مدد کرنے کا۔ لیکن ہم نے ان کی مدد کیا، وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ بندہ اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں فرماتا ہے۔ تو بہرکیف میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس تو تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور جمعہ میں بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے بھی ہیں، بڑی مشکل سے جیسے تیسے ٹائم بھی نکلا، اور اگر 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو قیامت آ گئی۔ نکاح میں عشاء کی نماز کے بعد بلاتے ہیں، رات کے 3 بجے نکاح پڑھاتے ہیں، تب قیامت نہیں آئی۔ 3-4 بجے تک رات بھر جاگیں گے، پٹاخہ پھوڑیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ننگا ناچ کریں گے، سب کریں گے، تب قیامت نہیں آئے گی۔ مسجد میں 5 منٹ لیٹ ہو گئے، قیامت۔
کیا مچا رکھا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اگر ہفتے میں آتے ہو، ہفتے میں ایک بار آتے ہو اور 10 منٹ زیادہ بیٹھ گئے، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر اللہ کے مہمان ہو. آپ جانتے ہیں مسجد میں بیٹھنے سے سب سے زیادہ اگر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسجد میں بیٹھنے والوں سے، کہ اس سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا، وہ اس سے جھوٹ نہیں بلوا سکتا. اور جس کام سے شیطان کو تکلیف ہو وہ عبادت ہے. اب تو لوگ ٹائم دیکھ کے چلتے ہیں، ایک دم بھاگتے ہوئے آنے کا، کھڑے ہو گئے. اللہ احسان ہے آپ کا کہ آپ تشریف تو لائے، کرم فرمایا، آپ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس طرح بھاگتے ہوئے آنے کی توفیق تو دی. شرم نہیں آتی ہفتے میں ایک دن آنے کا، اور وہ بھی اس طرح بھگوڑوں کی طرح؟ یہ مسجد ہے یار، سرائے خانہ نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجدیں جنت کی کیاری ہے، جتنی دیر تم مسجد میں ہو گویا تم جنت میں بیٹھے ہوئے ہو. اب جنت میں بیٹھنے سے جنتی کو الجھن نہیں ہوگی. اب جسے الجھن ہو وہ سوچے کہ میں ہوں کیا. اس لیے کہ جنتی تو جنت میں جاتا ہے، ہم نیک عمل کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور وہاں آنے سے الجھن ہو رہی ہے. 5-10 منٹ اوپر ہو گئے، ارے یار ٹائم کا تو کوئی خیال ہی نہیں. یہ تو انگریز کی اولاد ہے، یہ تو بالکل ٹائم سے چلتا ہے. ابے ایک دن ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو بھاری پڑ گیا، وہ بھی اللہ رسول کے لیے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. رات میں 2-2 بجے تک سڑک کے کنارے بیٹھ کر گپ مارنے کا اور لاریوں پہ بیٹھ کے بھرتے رہنے کا. وہاں ٹائم نہیں دکھتا ہے کہ 3 بج رہے ہیں، گھر جانا چاہیے. یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ عبادت کا ٹائم ہے. وہاں تو توے پہ بیٹھ کے اڑا رہے ہیں، بس جسے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہی رات کے 2-2 3-3 بجے بھر رہا ہے. ابے 108 نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھا کر سو جاتا ہے وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے. کھائے لمبے ہو گئے. کچھ تو اللہ رسول کے احکام پر عمل کریں. اللہ نے قرآن میں بار بار جھنجھوڑا ہے، ہمیں دعوت فکر دی ہے. اقرا پڑھو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سبق حاصل کرو، درس لو. ہم سبق کیا لے رہے ہیں یار؟ کیا سبق لے رہے ہیں؟ صبح و شام آدمی مرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے. ہم نہیں سوچ رہے کہ آج اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کل ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے اور اسی طرح گڈھے میں ڈال کے چلے آئیں گے. وہاں کوئی مددگار نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں. نیک اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں. خدا رسول کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. ڈیلی روزانہ 2 لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں، ڈیلی کا ریسرچ چاہیے، کہ جو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے. انتقال 2 لاکھ کا ایوریج ہے پوری دنیا میں، اور بعد میں تو لکھا 20 لاکھ ہیں. چلیے 2 لاکھ صحیح. صبح جب اٹھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان 2 لاکھ میں میرا نام نہیں. اور آج اللہ نے اگر تمہیں زندگی دی ہے اور تمہیں بچا لیا ہے تو اس بچانے کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ ابھی بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے. اب سمجھ جا، اب سمجھ جا. اب نہ ہوش کے ناخن لے لے، اب ہوش کے ناخن لے لے. مگر وہی رفتار بے ڈنگی پرانی تھی، سو اب بھی ہے. موت کو قریب سمجھے، ہر وقت موت کا تصور رہنا چاہیے. اور جب بھی کسی کی موت کو دیکھیں، آپ نے میں بتا چکا ہوں کہ مرنے کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے نا، دکھایا جاتا ہے، چہرہ دکھایا جاتا ہے. کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ لے بھیا.
یہ بھی رات دن دنیا داری میں بھاگم بھاگی میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، یہ جائیداد بھی لے لوں، یہ بنگلہ بھی لے لوں، وہ کوٹھی بھی لے لوں، وہ دکان بھی لے لوں۔ آج دیکھ کیا حال ہے، ہل بھی نہیں پا رہا ہے۔ یہی حال تمہارا ہونے والا ہے۔ یہ عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور بھائیوں نے رسم بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بنتے سنورتے ہو، اپنے آپ کو بنتے سنورتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ میں صدری میں کیسا لگ رہا ہوں، میں لمبے جبے میں کیسا لگ رہا ہوں، میں یہ جیکٹ پہنا ہے تو کیسا لگ رہا ہوں، میں شرٹ پہنا ہوں تو کیسا لگ رہا ہوں، میں نے کوٹ پہنا ہوں تو کیسا لگ رہا ہوں، یہ چشمہ میرے اوپر کیسا لگ رہا ہے۔ آئینے کے سامنے بنتے سنورتے ہو۔ کبھی تصور کے آئینے میں تم نے یہ بھی دیکھا میں کفن میں کیسا لگوں گا؟ ایک دن جب میرا چہرہ دیکھنے لوگ آئیں گے تب میرے چہرے پہ نور ہوگا یا اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ جائے گی؟ وہ تصور کیا کبھی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جملے میں کہا تھا اپنے شعر میں، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر سب کی موت آئے، خاتمہ بالخیر نصیب ہو، اس کی دعا مانگنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر اللہ نے دیا ہے اور اللہ اور رسول کے لیے جئیں، اس لیے کہ جینے کا مقصد وہی ہے، پیدا کرنے کے پیچھے کارن وہی ہے، تاکہ تم ہمارے اور ہمارے محبوب کے راستے پر چلو، یہی تو مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔